میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم چاہتی ہو میں دوسری شادی کروں؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی نوشین، میں ناگواری بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو آن۔ 1 ڈیڑھ سال کی بات ہوگی، وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ یہ بالکل ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کون تیار ہوگا مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ بھی صرف 1 سال کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر 1 سال یا 1.5 سال کے لیے شادی ہو گئی اور اگر ہمارا کام پورا نہ ہوا تو، میں تلخ لہجے میں بولا، تو اور کیا کروں؟ اس سے پہلے کہ تمہاری فیملی یہ فیصلہ کرے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور میری فیملی جب تک میں نہ چاہوں کوئی فیصلہ میرے لیے نہیں لے سکتی۔ میں سرد لہجے میں بولا، تمہاری ماں تو دبے دبے لفظوں میں کئی بار یہ کہہ چکی ہے، اور کتنا کہیں گی، اور میں نے ماما کو سب کچھ بتا دیا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم اس بارے میں سوچنے لگو، میں خود ہی تمہیں اس چیز کے لیے مائل کر کے تمہیں تمہارا وارث دے دوں۔ وہ تیز لہجے میں بولی تو میں استہزائیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اوہ، تو یہ تمہاری ماں کی پڑھائی پٹیاں ہیں جو تم مجھے یہاں آ کے سنا رہی ہو۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ کیا تم ایک بار بھی سوچ چکی ہو کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم آج تک مجھے کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتے برداشت نہیں کر سکتی، اور تم کسی اور عورت کو میری بیوی بنا رہی ہو۔ میں سر جھٹک کر تلخ لہجے میں بولا، عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور میں یہ بات صرف اس لیے برداشت کر رہی ہوں کیونکہ تمہیں تمہارا وارث مل جائے، اور تم زندگی بھر مجھے پتا ہے میرے احسان مند رہو گے، اور تمہاری میرے لیے محبت مزید بڑھتی جائے گی۔ وہ مسکرا کر میرے گلے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے ایک ادا سے بولی۔ تو میں ہار مانتے گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اس کام کے لیے کون راضی ہوگا؟ تم کسی لڑکی سے کہو گی کہ تم ماں بننا چاہتی ہو، اس لیے وہ مجھ سے شادی کر لے اور ایک بچہ دے کے طلاق لے کے چلی جائے، اور اگر وہ لڑکی واپس نہ گئی تو پھر کیا کرو گی؟ میں نے سر جھٹک کر کہا، اس کی فکر تم نہ کرو، کوئی نہ کوئی لڑکی مل ہی جائے گی مجھے، اور لڑکی ڈھونڈنے کا کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ باقی رہی طلاق نہیں لے کر جائے گی تو وہ بھی مجھ پہ چھوڑ دینا۔ میں نوشین ہوں، تمہاری زندگی سے کس کو کس ٹائم نکالنا ہے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ وہ لڑکی کسی بات پر بلیک میل کرے گی یا پیسے زیادہ مانگے گی تو فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ اس کے رخسار کو چومتے ہوئے بولی، اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی، اور میں گہرا سانس بھرتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ مجھے لے کر کورٹ پہنچی۔ وہاں پر چادر میں خود کو ڈھانپے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ پھر اس لڑکی سے میری کورٹ میرج ہوئی، اور ہم دونوں اسے لے کر گھر کے لیے نکل آئے۔ گھر پہنچے تو سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یہ کون ہے بیٹے؟ میری ماں خدیجہ بیگم نے پوچھا۔ یہ آپ کا وارث دینے کے لیے لائی گئی ہے، آپ کے بیٹے کی دوسری بیوی ہے، نوشین نے کہا تو سب ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ دیر آرام کروں گا، میرے سر میں بہت درد ہے، میں نے بوجھل دل سے کہا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نوشین نے اس لڑکی کو اوپر والا ایک کمرہ دیا، اور پھر وہ باہر نکل گئی۔ وہ لڑکی چادر اتار کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زندگی نے آج اس سے بہت بڑا امتحان لیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بہت سارے امتحانات سے گزر رہی تھی، مگر آج اس کے ساتھ بہت برا ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم نے اس لڑکی کو کس طرح منایا، اور یہ مانی کیوں؟ نوشین کمرے میں آئی تو میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تو نوشین مزے سے سب بتانے لگی، اور میں تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھی، اس کی عمر 25 سال ہونے والی تھی، مگر شکل صورت اچھی ہونے کے باوجود اس کا آج تک کہیں رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ اتنے رشتے آئے مگر صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دی گئی کیونکہ اس کے ماں باپ جہیز نہیں دے سکتے تھے۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں ہیں، ایک 18 سال کی اور ایک 20 سال کی، اور اس نے اپنی بہنوں کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پیا تھا۔ اس کے باپ کی 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک سے وفات ہو چکی تھی، اور ماں ٹینشن سے بے حال تھی۔ آج سے کچھ دن پہلے اس کے اسکول میں ایک اینول فنکشن تھا، وہاں پہ میں بھی گئی تھی۔
اور جب میڈم زیبا نے نوشین سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ وہ اس کام کے لیے ریڈی ہو سکتی ہے تو وہ ان کی بات پر تھوڑی سی حیران ہوئی۔ پھر نوشین نے اس سے کل ہوٹل میں ملنے کے لیے بلوایا اور جب وہ وہاں پہنچی تو نوشین اسی کی منتظر تھی۔ عائزہ، میں لوگوں کے رشتے طے کرواتی ہوں اور تمہاری بہنوں کے بھی ہو سکتے ہیں اگر تم میری بات مان لو، کیونکہ میں ایک رشتہ کروانے کا لاکھوں لیتی ہوں، تو اسی لیے تمہارا میں فری میں کروں گی۔ بہت اچھے رشتے ہوں گے، مگر اس کے لیے تمہیں میرے شوہر سے 1 سال کے لیے شادی کرنی ہوگی۔ نوشین کی بات پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور 1 سال کے لیے شادی کروانا چاہتی ہیں آپ؟ عائزہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ میں بہت کچھ ٹرائی کر چکی ہوں مگر میں کسی بھی طرح ماں نہیں بن سکتی، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کچھ وقت گزرنے پر اس بات کی وجہ سے پریشان ہونے لگے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم کافی خوش شکل لڑکی ہو، تو تم 1 سال کے لیے میرے شوہر سے شادی کر لو، پھر بچہ ہونے کے بعد میں خود تمہاری کہیں اور جگہ شادی کروا دوں گی۔ نوشین ہمدانی نے کہا تو وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنا مت سوچو، یہ بہت اچھا پروپوزل ہے تمہارے لیے، تمہاری بہنوں کا مستقبل سدھر جائے گا، میں ان کے لیے بہت اچھے رشتے ڈھونڈ کے تمہیں دوں گی، اس کے علاوہ تمہارا بھی رشتہ طے کرواؤں گی، باقی اس کے علاوہ تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گی اس بچے کے بدلے۔ نوشین نے کہا تو عائزہ کے اندر جیسے آگ سی لگ گئی۔ اس نے اس حسین ترین عورت کو دیکھا جو کہ انتہا کی مفاد پرست تھی۔ ایک ماں کے لیے اس کا بچہ کیا ہوتا ہے اس بات کا آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں، لیکن میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ جس بچے کو میں 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں رکھوں گی تو میرا اس سے محبت کا عالم کیا ہوگا، اور میں اپنے بچے کو آپ کو کیسے دے سکتی ہوں؟ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کسی اور کو دیکھ لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بہت بڑی بے وقوفی کر رہی ہو، اپنی بہنوں کے متعلق سوچو، اپنے لیے سوچو۔ تم اتنے سالوں سے لوگوں کے سامنے شو پیس کی طرح جاتی ہو، کب تک کس طرح سے کرو گی؟ اگر میں تمہاری بہنوں کے رشتے نہ بھی ڈھونڈ کے دے سکی تو بھی میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ تم ان کا جہیز آسانی سے دے سکو گی، اور کوئی بھی ان کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوگا۔ گاڑی، بنگلہ، جو بھی تم مانگو گی میں تمہیں دوں گی۔ نوشین نے تیز لہجے میں کہا۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی، وہ سرد لہجے میں کہتی ہوئی مڑی۔ 1 منٹ، یہ میرا کارڈ رکھ لو، اگر تمہیں لگے کہ میری آفر تمہارے لیے قابل قبول ہے تو بس ایک بار فون کر دینا۔ نوشین نے اس کے پاس آ کر اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے چپ چاپ اسے تھام کر اپنے بیگ میں رکھ لیا، مگر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس عورت سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ کرے گی۔ پھر وہ اپنے گھر پہنچی تو اس کی ماں رو رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا امی؟ عائزہ نے گھبرا کے پوچھا تو ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ میں نے زلیخا سے بولا تھا تمہارے رشتے کے لیے، مگر وہ کہتی ہے کہ جتنے بھی رشتے ہیں سب پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ جہیز کیا دیں گے۔ میں کیا کروں؟ کیسے ہوگا یہ سب؟ کیا تم تینوں کی کبھی بھی شادی نہیں ہوگی؟ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ پاک نے چاہا تو کوئی نہ کوئی سبب لگا ہی دے گا۔ عائزہ ان کا ہاتھ تھام کے بولی۔ تم لوگوں کی جگہ اگر ایک بیٹا ہوتا تو شاید میری مشکلات آسان ہو گئی ہوتی۔ مجھ پہ بوجھ ہو تم سب۔ ان کی بات پر عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو ہم آپ کے لیے اب بوجھ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ میری ایک میڈم ہے، وہ مجھے 1 سال کی شادی کی آفر کر رہی ہیں، اور اس کے بدلے وہ کہتی ہیں کہ میری دونوں بہنوں کی اچھی جگہ شادی کروائیں گی۔ عائزہ نے یہ کہتے ہوئے ساری بات سکینہ کو بتائی تو سکینہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی کوندی۔ تو یہ شادی کے لیے ہاں کر دے۔ سکینہ کی بات پر عائزہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کیسی شادی ہے کہ میں 1 سال کے لیے شادی کروں، اور وہ بھی ان کو بچہ دینے کے لیے؟ عائزہ نے کرب بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں تو اس کے علاوہ اور کیا چاہتی ہے؟ ساری زندگی اسی طرح گزارنی ہے؟ ہاں، ان کو بچہ دے دے، پھر ان کو بول دے کہ تمہاری کہیں اور اچھی جگہ شادی کروا دے، اور تمہاری دونوں بہنوں کی بھی۔ میرے سینے سے بھی یہ بوجھ ہٹ جائے گا۔ مان لے میری بات۔
سکینہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی تو وہ صدمے سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ لا مجھے کارڈ دے، میں اس میڈم سے بات کرتی ہوں، سکینہ نے کہا تو اس نے چپ چاپ کارڈ نکال کے نمبر ملا کے ان کی طرف بڑھا دیا۔ دوسری طرف سے نوشین نے فون اٹھایا تو ماں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس بات کے لیے ہاں بول دیا اور انہیں کل اپنے گھر بلایا۔ دیکھیں میں اپنے شوہر کو بچہ نہیں دے پائی، اس لیے میری مجبوری ہے اور آپ کی بھی مجبوریاں ہیں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے یہ قربانی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو یہی سمجھ لیجئے آپ کی بیٹیوں کی بہت اچھی جگہ میں رشتے کرواؤں گی۔ اور رہی آپ کی عائزہ کی بات، تو جیسے ہی میرا شوہر اسے طلاق دے گا میں اس کے لیے بھی بہت اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی، اس کے علاوہ 50 لاکھ دوں گی، ایک فلیٹ بھی دوں گی، گاڑی بھی دوں گی۔ نوشین کہتی جا رہی تھی اور برسوں کی ترسی سکینہ کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ رہی تھی۔ ہمیں سب منظور ہے، آپ بتائیں آپ نے کس دن آنا ہے نکاح کے لیے؟ سکینہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نکاح کے لیے ہم نے نہیں آنا، آپ کی بیٹی اکیلی آئے گی کورٹ میں اور وہیں پہ نکاح ہوگا، اور آپ کی بیٹی اگلے 1 ڈیڑھ سال تک آپ سے ملنے بھی نہیں آئے گی، صرف فون پہ رابطہ رکھیے گا اور نہ آپ لوگ ہمارے گھر آئیے گا۔ اگر آپ کو ہماری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی اور ڈھونڈ لوں گی، کیونکہ مجھے بہت ساری مل جائیں گی۔ نوشین نے سکینہ کا لالچ دیکھتے ہوئے اس کے گرد ایک جال سا بن دیا تھا۔ ارے نہیں نہیں، ہمیں ہر شرط منظور ہے، یہ کل آ جائے گی کورٹ، سکینہ نے کہا اور پھر اگلے دن اسے کورٹ بھیج دیا۔ دیکھ لو لوگ اپنے لالچ میں کیا کیا کر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کی خوشیوں کا گلا بھی گھونٹ دیا اس عورت نے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا بہت ساری ملیں گی تمہیں، یہ دولت سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، نوشین نے غرور بھرے لہجے میں کہا تو میں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے نوشی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تلخ لہجے میں بولتا رخ پھیر کر لیٹ گیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ اور یہاں پہ ابھی تک کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ اس کے پاس اور جلد از جلد اپنا کام پورا کرو، میں اسے زیادہ دیر تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی، نوشین نے کہا تو میں لب بھینچ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب کمرے میں آیا تو کھٹکے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو میں اس کی حسین آنکھوں میں جیسے ایک پل کے لیے کھوس آ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی پیاری آنکھیں نہیں دیکھی تھیں، گندمی رنگت، ان پر یہ سیاہ آنکھیں اسے بہت حسین تر تو نہیں مگر پھر بھی اسے حسین بناتی تھیں۔ وہ نوشین کے مقابلے میں بہت کم صورت تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو کسی بھی مرد کو مائل کر سکتی تھی، اور میں بھی جیسے میسمرائز سا اس کی طرف بڑھا۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس آ کے بیٹھا تو وہ کھسک کے تھوڑا سا دور ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو۔ نوشین نے تمہارے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہماری طلاق کے بعد تمہاری اچھی جگہ شادی کرے گی، تم فکر مت کرو، ایسے ہی ہوگا، تم آرام کر لو۔ میں بمشکل بولتا ہوا اٹھ کے صوفے پہ آ کے لیٹ گیا، سگریٹ پھونکنے لگا۔ میرے اندر عجیب سی ہلچل مچی تھی، دل پریشان تھا۔ میں وہیں لیٹے لیٹے سو گیا۔ اگلے کئی دن گزر گئے، میں اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ آج طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جب میں آفس سے آیا تو نوشین عائزہ پر چلا رہی تھی، تمہیں میں نے یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں رکھا، بچہ چاہیے مجھے جلد از جلد، نوشین چیخ کر بولی۔ میں کیا کر سکتی ہوں، وہ میرے پاس نہیں آتے ہیں، عائزہ منمنا کے بولی۔ تو خود چلی جاؤ اس کے پاس، اسے لبھاؤ، اور مرد کو صرف اپنی خواہش سے غرض ہوتی ہے، وہ اسے کھلے الفاظ میں سمجھا رہی تھی، اور عائزہ سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میں مرد ہو کر اس کی بات پر شرما گیا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد نوشین دندناتی ہوئی کمرے میں آئی۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میرے لیے وہ لڑکی ناقابل برداشت ہے، پلیز ختم کرو یہ سب جلد از جلد، وہ غصے سے چلائی۔
نہیں کرتا ختم، اور مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ میں کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تم اس لڑکی کو واپس بھیج دو۔ میں نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جائے گی، مگر میں جاؤں گی، اور تب تک نہیں آؤں گی جب تک یہ خوشخبری نہیں ملے گی۔ نوشین کی بات پر میں نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، پھر وہ واقعی چلی گئی۔ میری طبیعت خراب تھی اور یہ جاننے کے باوجود وہ واپس نہیں آئی۔ میں تکلیف میں تھا، مگر اسے میرا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن رات کو مجھے وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی۔ میں نڈھال سا ہو کر بیٹھا، جبھی ایک ہاتھ کندھے پر آ ٹھہرا۔ میں نے سر اٹھایا تو عائزہ تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے اپنی حالت بتائی تو وہ باہر نکل گئی۔ میں مایوس سا ہو کر لیٹ گیا، تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں قہوہ تھا۔ یہ پی لیجئے، اس نے کہا تو میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ قہوہ ہے، آپ کی وامٹنگ رک جائے گی۔ وہ بولی تو میں نے چپ چاپ اس کڑوے کسیلے قہوے کو اندر انڈیلا۔ پھر وہ مجھے بستر میں لٹاتی میرا سر دبانے لگی۔ مجھے جیسے راحت سی مل رہی تھی۔ نوشین نے 8 سال میں کبھی مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ میں ہی اس کے آگے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا۔ بیمار ہوتا تھا تو وہ یوں ہی چھوڑ کر کٹی پارٹی میں چلی جاتی تھی، اور میں مائیگرین پیشنٹ تھا تو اس نے کبھی بھی میرا سر تک نہیں دبایا تھا۔ میں نے آہستہ سے تکیے سے سر اٹھا کر عائزہ کی گود میں رکھا۔ میں اس کے چہرے کو پہلی بار اتنے پاس سے دیکھ رہا تھا۔ ناک میں چاندی کی باریک سی تار ڈالی ہوئی تھی۔ گندمی رنگت میں اس کی نگاہوں کی تپش سے سرخی گھل رہی تھی۔ پلکیں جھکاتی اور اٹھاتی وہ میری دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر رہی تھی۔ پھر میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتے بند ہو گئیں، مگر میری نگاہوں میں جیسے اس کا چہرہ بس چکا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ وہ ساری رات یوں ہی بیٹھی رہی۔ میں نے دل ہی دل میں بولا، پھر میں اٹھ کے بیٹھا ہی تھا کہ وہ جلدی سے آنکھیں کھولتی، اٹھ کر اپنی ٹانگیں سیدھی کرنے لگی۔ میں تو اس کی نشیلی آنکھوں میں جیسے ڈوب رہا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آواز پہ چونک کر میں نے اسے دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں نگاہیں چرا کے بولا۔ قہوہ پھر بنا کے دیتی ہوں، انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں فریش ہو کر اس کے قہوہ لے کر آنے کا منتظر تھا، مگر اس نے خود آنے کے بجائے ملازمہ کے ہاتھ قہوہ بھیج دیا۔ میں نے وہ قہوہ پیا اور باہر ناشتے کی ٹیبل پہ آیا تو اندر سے آتی آوازوں پہ ٹھٹک گیا۔ بھابھی قسم سے ایسے پراٹھے کبھی نہیں کھائے۔ کیا پراٹھا ہے، منہ میں گھل رہا ہے، میرے چھوٹے بھائی راہیل نے کہا۔ کیا نوشی آ گئی؟ میں راہیل کے بھابھی کہنے پہ بڑبڑاتا ہوا آگے آیا تو عائزہ کو دیکھ کر لب بھینچ کے رہ گیا۔ سچ میں بیٹا بڑا ذائقہ ہے، اور یہ نسرین تو میرا پرہیزی کھانا ہی بڑا بیکار بناتی ہے، منہ لگانے کو دل نہیں چاہتا، میری ماں نے کہا۔ میں اندر آیا تو میرے دونوں بھائی مزے لے لے کے کھانا کھا رہے تھے۔ میں بھی کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا، پراٹھا لینے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ مت لیجیے گا، آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ میں نے آپ کے لیے کھچڑی بنائی ہے، وہ بڑے حق سے میرے ہاتھ سے وہ پراٹھا لیتے ہوئے بولی، اور پھر ایک باؤل میرے سامنے رکھ دیا۔ میں یہ نہیں لے سکتا، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، میں نے جلدی سے کہتے ہوئے پھر سے پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے جلدی سے پراٹھے والی پلیٹ اٹھا لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے یہ کھانا ہے، کیا میں اپنی مرضی سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا؟ میں انتہائی غصے سے بولا تو سب لوگ میرے اس طرح ہائپر ہونے پہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگے، کیونکہ میں زیادہ تر غصے میں آپا نہیں کھوتا تھا، اور کھانے کی ٹیبل پر مجھے جس طرح کا بھی کھانا ملتا تھا میں نے کبھی بھی احتجاج نہیں کیا تھا۔ سوری، میں آپ کو یہ کھانے کی بالکل بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ کی طبیعت رات بھر خراب رہی ہے، اور یہ کھانے کے بعد آپ کا معدہ پھر سے ڈسٹرب ہوگا۔ آپ جتنا مرضی غصہ کر لیں، میں آپ کو یہ کھانے نہیں دے سکتی۔ وہ اطمینان سے بولتی پراٹھا اٹھا کے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ میرے دونوں بھائیوں راہیل اور فرحان کی دبی دبی مسکراہٹ مجھے مزید بھڑکا گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس طرح کی حرکت کر کے میرا دل جیت سکتی ہو؟ تم کبھی بھی نوشین کی جگہ نہیں لے سکتی۔
وہ یہاں سے گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی جگہ لے لو گی۔ یہاں پہ سب لوگ امپریس ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سب لوگ نوشین کو برداشت نہیں کرتے تھے، مگر میں نوشین کے بنا ادھورا ہوں، تو اس لیے بہتر ہوگا جس کام کے لیے لایا گیا ہے وہ کرو۔ آج رات تم تیار رہنا کیونکہ اس سے زیادہ میں تمہیں مہلت نہیں دے سکتا۔ میں بولا بھی تو کیا بولا، میں نے اس کے عزت کی وقار کی دھجیاں اڑا دی۔ سب لوگ سر نیچے کیے کھانا کھا رہے تھے اور میں غصے سے اٹھ کر یوں ہی آفس چلا آیا۔ پورا دن میرا بے چینی میں گزرا، رہ رہ کے مجھے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں نے کیسے ایسے الفاظ بول دیے۔ کچھ دیر گزری، نوشین اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر دبی سنجیدگی تھی۔ تم اس کے پاس گئے ہو کہ نہیں؟ اس نے آتے ہی سوال کیا۔ بیمار تھا میں 3 دن سے، میں نے کہا تو ناگواری سے مجھے دیکھنے لگی۔ شکل سے تو نہیں لگ رہا کہ تم اتنے بیمار تھے، تمہیں صرف بہانے بنانے آتے ہیں۔ مجھے پتا ہوتا وہ لڑکی تمہیں اپنی طرف مائل نہیں کر پائے گی تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی۔ وہ چیخ اٹھی اور میں پہلی بار اس کے رویے پر اس سے کافی زیادہ ہرٹ ہوا تھا۔ تمہیں لگ رہا میں بہانے بنا رہا تھا؟ تم میری فیلنگز کو سمجھ ہی نہیں سکتی نوشین۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے آج تک اس لڑکی کے قریب نہیں گیا، مگر تم نے گھر چھوڑ کے اچھا نہیں کیا۔ میرے گھر والے پہلے ہی تمہارے رویوں کی وجہ سے پریشان تھے، اور وہ لڑکی، وہ آہستہ آہستہ سب کے دلوں میں جگہ بنا رہی ہے۔ میں تلخ لہجے میں بولا، وہ جس کے مرضی دل میں جگہ بنا لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے گھر والوں کے رویے ہمیشہ سے میری جوتی کی نوک پر رہے ہیں، ان کا رویہ جیسا بھی رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو آج رات تم اس کے پاس جا کر اپنا کام پورا کرو گے اور مجھے جلد از جلد خوشخبری سناؤ۔ وہ چلا کے بولی، آواز نیچی کر کے بات کرو، یہ میرا آفس ہے۔ تم میرے گھر والوں کے خلاف ہمیشہ بات کرتی ہو، میں کبھی تم سے کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی حد پار کر دو۔ اپنی ماں کی پڑھائی ہوئی پٹیوں پہ مت چلو، ورنہ ایک دن تم بہت پچھتاؤگی۔ میں بھی پہلی بار چنگاڑ کے بولا تھا تو اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور پھر روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے یوں رو کے جانے پہ میں پہلی بار اس کے پیچھے نہیں بھاگا تھا، ورنہ اس کا ایک آنسو گرتے ہی میں بے چین ہو جاتا تھا۔ مگر نہ جانے آج کیا ہوا، میرا دل چاہ ہی نہیں رہا تھا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں۔ شام کو تھکا ماندہ گھر پہنچا تو لاؤنج سے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو میری چھوٹی بہن اریکا ہاسٹل سے واپس آئی تھی۔ بھیا، وہ چلاتے ہوئے آ کے میرے سینے سے لگ گئی اور میرا سارا غصہ جیسے ہوا ہو گیا۔ میری جان بستی تھی میری چٹکی میں۔ پھر وہ چہکتے ہوئے اپنے کالج کے قصے سنانے لگی اور میں بنا تھکے 2 گھنٹے تک اسے سن سکتا تھا۔ بھیا پلیز میرا کالج کا ایڈمیشن یہاں پہ کروا دیجئے، میں بہت مس کرتی ہوں سب کو۔ اور بھیا مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے گھر میں جلد ہی بیبی آئے گا، مجھے نوشی بھابی نے بتایا تھا۔ وہ بولی تو میں نے زور سے لب بھینچ لیے۔ کیا ہوا، آپ سب لوگ اس طرح کیوں منہ بنا کے بیٹھے ہیں؟ اریکا نے پوچھا۔ خدیجہ بیگم نے ساری بات اسے بتائی تو اریکا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ مطلب بھابی نے آپ کی دوسری شادی کروا دی؟ وہ تو آپ کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی، تو ایسے کیسے کر دیا انہوں نے؟ اریکا نے پوچھا۔ اب ناراض ہو کے جا کے میکے بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے تو بہت خوشی ہے، کم از کم ایسی ویسی شکل دیکھنے سے جان چھٹی۔ راہیل نے کہا، یہ بالکل ٹھیک نہیں، اور راہیل بھائی آپ پلیز میری نوشی بھابی کے بارے میں ایسا کچھ مت بولیے گا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں نا میں ان کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی۔ وہ منہ بسور کے بولی، ارے چھوڑو تم ان کو، تم آئزہ بھابی سے ملی؟ ارے کمال کی لڑکی ہے، فرحان نے چہک کر کہا۔ پلیز میری نوشی بھابی کے سامنے کوئی بھی لڑکی نہیں ٹک سکتی، پتہ ہے میری فرینڈز انہیں دیکھ کے کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے آسمان سے کوئی حور اتری ہو۔ اریکا تو اپنی بھابی کی دیوانی تھی۔ آئزہ ان کے سامنے بے شک بہت پیاری نہیں ہے، مگر ان کا دل بہت پیارا ہے، اور یہی سب چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔
مجھے اگر کبھی زندگی میں دوبارہ ایسی لڑکی ملی نا تو میں اسی سے شادی کروں گا، راہیل نے کہا، اور پھر اسی وقت آئزہ سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمائے چائے کی ٹرے تھامے اندر آ گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں کھوجتی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تو وہ نگاہیں چرا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے سپاٹ لہجے سے کہا، تو وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں چائے پی کر کمرے میں آیا تو بیڈ پہ میرا نائٹ ڈریس پڑا تھا۔ میں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کپڑے اٹھائے اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن میں سر درد کی وجہ سے دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنے گھر آیا تو کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اندر سے آتی آواز پر ٹھٹک گیا۔ آپ نوشین بھابی کی جگہ لینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ کو جو کمرہ دیا گیا ہے آپ اس میں ہونے کے بجائے یہاں پہ کیوں ہیں؟ اریکا آئزہ پہ چلا کے بولی۔ آئی ایم سوری، میرے کمرے کا شاور نہیں چل رہا تھا، اسی لیے میں یہاں پر آ کر نہا لی، ورنہ میں یہاں نہیں آتی۔ آئزہ ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ جس کام کے لیے یہاں پہ لائی گئی ہیں وہ کیجیے۔ نوشین بھابی سے میری بات ہو چکی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو لاسٹ بار یہ بتا دوں کہ اگر آپ یہ کام کریں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری صورت میں کل آپ اپنے گھر چلی جائیں گی، ہم کسی اور لڑکی کا انتظام کر لیں گے۔ اپنی 17 سالہ بہن کے منہ سے ایسی بات سن کر جیسے میرے لیے تو میرے پاؤں پر کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ مجھے نوشین پر بے حد غصہ آیا تھا۔ میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو اریکا کے چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات ابھر آئے۔ آئندہ سے اس طرح کی بکواس کی نا تم نے، یا میں نے تمہارے منہ سے اس طرح کی بات سنی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں اس پہ چلایا تو وہ سہم سی گئی۔ بھیا میں تو بس ایسے ہی، وہ لب کچلتے ہوئے بات ادھوری چھوڑتی روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ضرورت کیا تھی تمہیں یہاں آنے کی؟ تمہیں اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے۔ تم جو حرکتیں کرتی پھر رہی ہو نا اچھی طرح سے جانتا ہوں میں، اور میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نوشین کے علاوہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ میں نے اپنا غصہ پھر اس پہ نکالا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ بھیا کس طرح بات کر رہے ہیں آپ بھابی سے؟ راہیل نے اندر داخل ہوتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ تم میرے اور میری بیوی کے بیچ میں مت پڑو۔ تم سب لوگوں کے جو پر نکل آئے ہیں نا اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں میں، میرے صبر کو آپ سب آزما رہے ہیں، میں نے غصے سے کہا اور پھر واپس پلٹ آیا۔ میں کتنی دیر سڑک پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا، پھر نوشین سے ملنے اس کی ماں کے گھر آ گیا۔ میں ملازم کے ساتھ جب لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر سے آتی آوازوں کو سن کے رک گیا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے مما، پلیز مجھے جانے دیجیے۔ ابھی ابھی مجھے اریکا نے جو کچھ بتایا ہے نا وہ سن کے میری جان نکل رہی ہے۔ نوشین کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ جب تک وہ اپنی دوسری بیوی کو چھو نہیں لے گا تم اس کے پاس نہیں جاؤ گی۔ اس کے اندر کی طلب کو بڑھنے دو، وہ اپنی طلب اس سے پوری کرے گا۔ اگر یوں ہی تم اس کے پاس رہیں تو وہ لڑکی وہاں سے کبھی نہیں جائے گی۔ تم اریکا کی بات پر بالکل بھی کان مت دھرو، وہ تو بے وقوف سی لڑکی ہے، اسے کیا پتا۔ تمہارا شوہر صرف تمہارا ہے، سب جانتے ہیں کتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے، تمہارے علاوہ وہ کسی کو بھی نہیں دیکھے گا۔ نوشین کی ماں کی بات سن کر میں لب بھینچ کر اس سے ملے بنا ہی پلٹ آیا تھا، اور گھر آ کر میں سیدھا آئزہ کے روم میں آیا تو وہ کمبل میں دبکی سو رہی تھی۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا، زور سے کمبل کھینچ کے اتارا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ میں نے اپنی شرٹ اتار کے دور اچھالی اور اس پہ جھکتا اپنا حق جتانے لگا تو وہ خود کو چھڑوانے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ اپنی حد میں رہو، تم یہاں اسی کام کے لیے لائی گئی ہو تو احتجاج کیوں؟ میں نے اس کے جبڑے بھینچ کے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرا غصہ اس وقت میری عقل کو کھا چکا تھا۔ میں نے درندوں کی طرح اپنا سارا غصہ اس پہ نکالا اور پرسکون ہو کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ صبح ملازمہ کے دھڑا دھڑ دروازہ نوک کرنے پر میں اٹھا۔ کیا مصیبت پڑ گئی جو صبح صبح تم لوگ میرے سر پہ آ گئے ہو؟ میں نے چیخ کر کہا۔ صاحب جی وہ آئزہ بی بی بے ہوش پڑی ہیں۔ ملازمہ کی بات پر میں دھک سے رہ گیا۔
میں بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی تھی۔ بخار سے اس کا جسم آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ میں اس کے نازک سے وجود کو باہوں میں بھر کے تیزی سے باہر کو بھاگا۔ راحیل میرے ساتھ ہی تھا۔ وہ میری آغوش میں بے ہوش لیٹی تھی۔ ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے فوراً ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ کیا لگتی ہیں یہ آپ کی؟ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بیوی ہے میری، میں آہستگی سے بولا۔ آپ نے اپنا حق لیا ہے اس سے یا اسے مجروح کیا ہے؟ آپ کی درندگی کے نشانات اس کے جسم پہ موجود ہیں۔ عجیب انسان ہیں آپ۔ آپ جیسے مرد پتہ نہیں اس کو اپنی مردانگی سمجھتے ہیں۔ شیم آن یو۔ ڈاکٹر بولتی جا رہی تھی اور راحیل بھی مجھے تعصب سے دیکھ رہا تھا، اور میں تو جیسے شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ مجھ سے واقعی بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی۔ جتنا میرے اندر غصہ بھرا تھا میں اس پہ نکال چکا تھا۔ گھر پہنچا تو ملازمہ اس کی حالت میری ماں کو بتا چکی تھی۔ میری ماں نے مجھے بہت ڈانٹا اور میں تو جیسے سر تک نہیں اٹھا پایا تھا۔ میں گم سم سا سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا اور میرے اندر گھٹن تھی۔ تبھی ایک ہاتھ کندھے پہ ٹھہرا۔ سر اٹھایا تو نوشین تھی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آ بیٹھی۔ میں اس کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ بولی تو میں ساکت رہ گیا۔ تم میری درندگی پہ تھینک یو بول رہی ہو؟ میں نے صدمے بھرے انداز میں کہا۔ اٹس اوکے آن، یہ سب نارمل بات ہے اور یہ تو ہونا ہی تھا نا۔ ہم اسے اس کے تھوڑے زیادہ پیسے دے دیں گے۔ نوشین کی بات پر میں نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ کسی کی عزت نفس کو پامال ہونے پہ پیسے دے کر اس کا زخم سینا چاہتی تھی۔ مجھے پہلی بار نوشین سے کراہیت محسوس ہوئی۔ میں آہستگی سے اس سے دور ہو گیا۔ پھر وہ گھر واپس آ چکی تھی مگر کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ میں اس کے پاس کمرے میں جاتا تھا تو وہ بری طرح سے سہم جاتی تھی اور میں مزید خود کو زمین میں گڑا ہوا محسوس کرتا تھا۔ پھر 1 ماہ کے بعد نوشین اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ٹیسٹ رپورٹ آنی باقی تھی۔ جیسی ٹیسٹ رپورٹ آئی تو نیگیٹو تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی بھی خوشخبری نہیں ملی؟ وہ چیخ اٹھی۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ تمہاری شادی کو بھی تو 8 سال ہو گئے نا، تمہیں بھی نہیں ملی خوشخبری؟ اور یہ قدرت کی باتیں ہوتی ہیں، اگر ہونا ہوا تو ہو جائے گا، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ خدیجہ بیگم نے کہا۔ اچھا، جب مجھے نہیں ہو رہا تھا تو آپ سب کو بہت پرابلم تھی، اب اسے نہیں ہو رہا تو آپ سب کو قدرت کی باتیں یاد آ گئی۔ اس میں سارا قصور اس لڑکی کا ہے، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ نوشین نے سر جھکائے کھڑی آئزہ کو دیکھ کر پھر سے کھلی باتیں کرنی شروع کر دی۔ میرے بھائی شرم سے اٹھ کے چلے گئے۔ آئزہ بیٹا تم کمرے میں جا کے آرام کرو، خدیجہ بیگم نے کہا تو وہ چپ چاپ چلی گئی۔ اب بہت ہو چکا یہ گندا کھیل، مزید میرے سامنے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس گھر میں لڑکے ہیں، میری بیٹی ہے چھوٹی سی، یہ کس طرح کی کھلی باتیں کرتی ہے یہ؟ خدیجہ بیگم بھی پھٹ پڑی۔ آپ بیچ میں مت بولیے ممی جی، اور ہاں اب تم لاسٹ بار اس پر اپنا حق جتاؤ گے، اور اگر اس بار بھی رزلٹ نیگیٹو ہوا تو اس لڑکی کو طلاق دے دینا، میں کوئی اور ڈھونڈ لوں گی، اور تب تک میں مما کے پاس ہی رہوں گی، نوشین نے سرد لہجے میں کہا اور بیگ تیار کرنے کمرے میں چلی گئی۔ میں گم سم سا واپس پلٹ آیا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو نوشین جلدی سے میرے پاس آئی۔ تم اس کے ساتھ بڑی نرمی سے رہنا، کیونکہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ کنسیو کرنے کے لیے عورت کا پوری طرح پرسکون رہنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے مجھے سمجھاتی جا رہی تھی اور میں چپ چاپ سن رہا تھا۔ اگلے دن میں کمرے میں گم سم سا بیٹھا تھا جب آئزہ خود ہی میرے پاس آئی، انگلیاں چٹکھاتے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، میں مزید اس گھٹن میں نہیں رہ سکتی۔ وہ نم لہجے میں بولی تو میں اس کے لہجے پر بے چین سا ہو گیا۔ اس کے قریب ہوا، نرمی سے اس کی پیشانی پہ لب رکھ دیے۔ وہ گہرا سانس بھرتی زور سے آنکھیں میچ گئی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے آئزہ، مجھے سکون چاہیے، مجھے تم چاہیے ہو، پوری رضامندی سے۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا
اس سے اسی کو مانگ رہا تھا۔ وہ ساکت تو جامت سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں کل آؤں گا تمہارے پاس، تمہیں چھو کر معتبر کرنے۔ تم میرا انتظار کرو گی؟ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا، تو وہ نم آنکھوں سے مجھے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھ کے چلی گئی۔ اگلے دن رات کو میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ میری ہی منتظر تھی۔ نائٹی میں ملبوس وہ نگاہیں جھکائے میری دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر گئی۔ پھر میں اس کی قربت میں دنیا جہان بھول چکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے تھے۔ اس کا نرم وجود میری ساری ٹینشن کو دور کر گیا تھا۔ میں پرسکون ہو کر اسے یوں ہی رات بھر باہوں میں لیے سوتا رہا۔ اگلے دن صبح اس کے بال جھٹکنے پہ آنکھ کھلی تو وہ صبح کی ٹھنڈی دھوپ کی مانند لگی۔ میں اس کی طرف بڑھا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ واقعی میرے لیے باعث سکون تھی۔ ہر دن مجھے اس سے وہ سکون ملا جو کئی برس سے نہیں ملا تھا۔ پھر اسی مہینے جب اس نے مجھے باپ بننے کی خوشخبری دی تو میں خوشی سے پاگل ہوتا اسے چومتا چلا گیا۔ اسی وقت نوشین اندر داخل ہوئی، مجھے مبارکباد دیتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ تھینک یو، وہ عائزہ سے بولی اور پھر مجھے لے کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے فخر ہے تم نے میری بات کا مان رکھ لیا اور اس سے نرمی سے پیش آ کے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ اسی طرح 9 مہینے تک اس کے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ ہمارا بچہ صحت مند پیدا ہو۔ طلاق کے پیپرز میں تیار کروا چکی ہوں، جیسے ہی وہ بچہ دے گی تم اسے طلاق دے دو گے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میرا دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ عائزہ کے دور جانے کا خیال ہی میری روح کو گھائل کر گیا۔ میں نوشین کو کیسے بتاتا کہ میں نے یہ سب اس کا مان رکھنے کے لیے نہیں، اپنے دل کی خاطر کیا تھا، اور اس 1 ماہ میں عائزہ اس کو ہٹا کر میرے دل پر براجمان ہو گئی تھی۔ نوشین اپنے خواب بتا رہی تھی اور میں چپ چاپ سن رہا تھا، اور باہر کھڑا ایک وجود یہ باتیں سن کر جیسے پوری جان سے ہل گیا تھا۔